Welcome to our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور له الحمد كله اوله وآخره ظاهره وباطنه لا الہ الا اللہ الہ الاولین والآخرین لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیروں اور روشنی کو بنایا۔ اسی کے لیے سب تعریف ہے، پہلی اور آخری، اول و آخر، ظاہری اور باطنی۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ پہلوں اور پچھلوں کا معبود ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ نہایت مہربان اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت کے مظاہر میں سے ہم سب روز مشاہدہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں، بہت سی نعمتیں۔ کچھ نعمتیں تو ہمیں ظاہر میں نظر آتی ہیں اور کچھ نعمتیں ہمیں نظر بھی نہیں آتی۔ کچھ نعمتوں کو ہم جانتے ہیں لیکن کچھ نعمتوں کو تو ہم جانتے بھی نہیں کہ ہم ان سے کس طرح فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، یہ زندگی عطا کی، رزق دیا اور طرح طرح کی نعمتیں دی، بلکہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ سب کا سب اللہ رب العزت ہی کا دیا ہوا ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جو بھی کوئی نعمت ہے وہ کہاں سے آئی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس کے احسانات ہم سب پر اتنے زیادہ ہیں جنہیں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ ہم ساری زندگی ان احسانات کو گنتے ہوئے گزار دیں تو احسانات کی لسٹ پوری نہ ہو سکتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں وہ بھی دیا جو ہم نے مانگا اور وہ بھی دیا جو ہم نے مانگا ہی نہیں اور ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، اور اس نے تمہیں ہر اس چیز میں سے دیا جو تم نے اس سے مانگی، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو شمار نہ کر پاؤ گے۔ بلا شبہ انسان یقیناً بڑا ہی ظالم، بہت ناشکرا ہے، یعنی ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتے۔ اگر ساری زندگی بھی سجدے میں پڑے رہیں تو ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت دنیا میں آتے ہی جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے وہ ہے کھانا پینا۔ کھانا اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کے بغیر یہ زندگی قائم نہیں رہ سکتی۔ اگر ہم کھانا پینا چھوڑ دیں تو کچھ ہی دن کے بعد ہم دنیا سے بھی رخصت ہو جائیں۔ اس کھانے پر ہماری قوت کا انحصار ہے، اس کھانے پر ہماری زندگی کا انحصار ہے۔ اور یہ کھانا ہمیں کون دیتا ہے؟ ہمارا رازق کون ہے؟ اللہ، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، وہی جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانا دیا اور خوف سے بچا کر امن دیا۔ یہ کھانا زمین سے بھی آتا ہے اور آسمان سے بھی یہ رزق برستا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم ھل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ھو فانا یؤفکون۔ لوگو اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد رکھو، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دے؟ سوچئے، کیا کسی اور کے اختیار میں یہ ہے کہ تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق عطا کرے؟ یاد رکھو اس کے سوا کوئی الہ نہیں، پھر تم کہاں سے دھوکا کھا جاتے ہو؟ یعنی جب سارے احسان اسی کے ہیں، تمہاری روزی اس کے ہاتھ میں ہے، تو پھر عبادت بھی اسی کی کرو، شکر بھی اسی کا ادا کرو۔ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ بس اللہ نے جو تمہیں حلال اور پاکیزہ رزق عطا کیا ہے وہی کھاؤ، اگر تم واقعی اس کی بندگی کرنے والے ہو تو اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شکر کے بغیر عبادت مکمل نہیں ہوتی۔ شکر کرنا عبادت ہے، شکر کرنے والے سے اللہ راضی ہوتا ہے، شکر کرنے والے کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، شکر کرنے والے کی نعمتیں باقی رہتی ہیں، اور ناشکرا انسان دکھوں اور غموں اور پریشانیوں میں ڈوبا رہتا ہے، اور جو اس کے پاس ہوتا ہے اس کو بھی انجوائے نہیں کر سکتا۔ لہٰذا
جو بھی اللہ نے دیا ہے اس پر ہمیں شکر ادا کرنا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ جو کچھ ہم کھاتے اور پیتے ہیں اس کو صرف کھا ہی نہ لیا کریں بلکہ ان چیزوں پر غور بھی کیا کریں کہ یہ کیسے پیدا ہوئی، یہ کیسے بنی، یہ کس نے بنائی، یہ کس نے بھیجی، اور یہ میرے لیے. جب میں ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، جب ابھی یہ زمین آسمان بھی نہیں بنے تھے، اس وقت میری تقدیر میں یہ لکھا گیا تھا کہ میں اس جگہ بیٹھ کر یہ کھانا کھاؤں گی اور یہ پانی پیوں. اللہ نے اس وقت سے پلاننگ کی ہوئی ہے، تدبیر کی ہوئی ہے. اللہ ہمارا رب ہے، اور رب کون ہوتا ہے؟ خالق، مالک اور مدبر. جس نے پیدا کیا، جو ہمارا مالک ہے، اور جس نے ہمارے لیے تدبیر کی کہ میرا بندہ کہاں پیدا ہوگا، کیا کھائے گا، کتنے سال جیے گا، اس کو کس کس چیز کی ضرورت ہے، اور اس نے وہ سب کچھ مہیا کیا. اور پھر ہمیں کہا کہ کوشش کر کے اسے حاصل کر لو. اللہ نے وہ تمہارے لیے پیدا کیا ہوا ہے، تمہیں پیدا کیا تو تمہارا رزق بھی پیدا کیا ہوا ہے. اب تم پر ہے کہ تم کتنی کوشش کرتے ہو. اللہ تعالیٰ کھانے پینے کی چیزوں پر غور کرنے کے لیے حکم دیتے ہیں سورۃ عبسہ میں، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے. ہم ہی نے اوپر سے پانی برسایا، پھر عجیب طرح سے زمین کو پھاڑا تو اس میں سے ہم نے اناج اگایا، اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجور اور گھنے باغات اور پھل اور چارہ. یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے زندگی کا سامان ہے. یہ سب کچھ اللہ نے کیوں بنایا ہے؟ تاکہ تمہاری زندگی باقی رہے اور تمہارے جانوروں کی بھی زندگی. کیونکہ کچھ خوراک تو ہم براہ راست زمین سے حاصل کر لیتے ہیں، لیکن کچھ خوراک زمین کی ہمارے جانور کھاتے ہیں، پھر ہم ان کا دودھ پیتے ہیں، ان کا گوشت کھاتے ہیں، ان کے انڈے کھاتے ہیں. یعنی انڈائریکٹلی وہ خوراک ہمارے پاس آ جاتی. وہ جو کچھ کھاتے ہیں، آپ سوچئے گائے بھینس جو کچھ کھاتی ہے اس میں سے اس کو اپنے جینے کے لیے تو تھوڑا ہی چاہیے ہوتا ہے، باقی وہ کس کو دیتی؟ ہمیں دیتی. کتنا ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس نے ہماری گائے بنائی، اور وہ گائے چارہ کھاتی ہے ہماری خاطر، اور پھر ہمیں دودھ پلاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے. دودھ اگر زمین سے نکلتا تو اس کو صاف کرنا کتنا مشکل ہوتا، اور اگر بارش کی شکل میں آسمان سے برستا تو ہمارے گھر بار سب پہ دودھ برس رہا ہوتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنے بہترین انتظام کیے. پھر آپ دیکھیے زمین کی طرف کہ اس پر طرح طرح کے درخت اگے ہوئے ہیں. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. وہی تو ہے جس نے دونوں طرح کے باغات پیدا کیے. ایک وہ جن کی بیلیں چھپروں پہ چڑھائی جاتی ہیں، وہ بھی کس کے لیے ہیں؟ کس کے لیے ہیں؟ ہمارے لیے. دوسرے وہ درخت جو خود اپنے تنے پہ کھڑے ہوتے ہیں، یعنی کچھ تو اپنے تنے پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، سہارا لے کے اوپر جاتے ہیں اور پھر ہمارے لیے پھل پیدا کرتے ہیں. نیز کھجوریں اور کھیتیاں پیدا کی جن سے کئی طرح کے معقولات حاصل ہوتے ہیں. نیز اس نے زیتون اور انار پیدا کیے جن کے پھل اور مزے ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں اور مختلف بھی ہوتے ہیں، کوئی کھٹا، کوئی میٹھا، کوئی درمیانہ. جب یہ درخت پھل لائیں تو ان سے خود بھی کھاؤ، اور فصل کاٹتے وقت ان میں سے اللہ کا حق بھی ادا کرو. یعنی سارا خود ہی نہ کھا جاؤ، بلکہ ان کو بھی دو جو محروم ہیں، ان کو بھی دو جو سوالی ہیں، جو ضرورت مند ہیں. کیونکہ انسان کے کھانے میں، انسان کے رزق میں اوروں کا بھی حصہ ہے. اور بے جا خرچ نہ کرو، کیونکہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. پھر اسی طرح سورۃ النحل میں اور کھیتیوں اور سبزیوں وغیرہ کا بھی ذکر کیا گیا. وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. نیز کھجور اور انگور کے پھلوں سے ہم تمہیں ایک مشروب پلاتے ہیں جسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو اور عمدہ رزق بھی. یعنی لوگ کھجور سے اور انگور وغیرہ سے ڈرنک بھی بنا سکتے ہیں، کھجور سے ملک شیک بنا سکتے ہیں، خود کھجور سے نبیذ بنتا ہے، اور اسی طرح انگور سے بھی جوس بنتا ہے، کھانے کے کام بھی آتا ہے.
لیکن بہت سے لوگ اللہ کی اس نعمت کو صحیح طرح استعمال کرنے کی بجائے اس سے شراب بنا کے پیتے ہیں. وہ فطرت سے ہٹے ہوئے ہیں، وہ اپنے آپ کو نقصان دیتے ہیں، نشہ آور چیز بنا لیتے ہیں. اور نشہ ہمارے دین میں حرام ہے. سب کو پتا ہے؟ کس کس کو پتا ہے کہ نشہ حرام ہے؟ ہاں الحمدللہ پیچھے تک سب کو پتا ہے. لیکن افسوس یہ کہ آج ہمارے ینگسٹرز بے دریغ نشہ استعمال کر رہے ہیں. کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، حتیٰ کہ ہائی اسکولز کے اندر بچے نشہ کرنا شروع ہو گئے. نشہ حرام ہے. اللہ نے ہمیں عقل دی ہے اور عقل ہی انسان کی خوبصورتی کا باعث ہے. یعنی جو بے عقل انسان ہوتا ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا، اس کی کوئی بات نہیں سنتا. تو عقل جو ہے اس کو استعمال کر کے ہی ہمیں جینے کا ڈھنگ آتا ہے، اسے استعمال کر کے ہی ہم دین کا علم حاصل کرتے ہیں. اسی عقل کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کو بھی پہچانتے ہیں. اور اگر یہ عقل ہی ماری جائے تو پھر ہم کس کام کے رہے؟ ہم نے اپنے آپ کو خود ہی نقصان پہنچایا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ کوئی چیز اس عقل کو خراب کرنے والی نہ ہو. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خالص دودھ ہمیں پلایا. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. اور بلا شبہ تمہارے لیے چوپایوں میں بڑی عبرت ہے. ہم ان چیزوں میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہیں، گوبر اور خون کے درمیان سے تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں. دیکھو کہاں سے آتا ہے یہ دودھ، جو پینے والوں کے لیے حلق سے آسانی سے اتر جانے والا ہے. یعنی دودھ پینے میں کسی کو مشکل پیش نہیں آتی. چھوٹے چھوٹے بچے بھی دودھ آرام سے پی جاتے ہیں، ان کے حلق سے آسانی سے اتر جاتا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ لبن کے ساتھ ایک لفظ استعمال فرما رہے ہیں، لبناً خالصاً. لیکن انسان نے اپنے اوپر کیا ظلم کیا؟ پانی ملا دیا اور بعض اوقات کچھ اور چیزیں بھی ملا دی، کچھ اور پاؤڈر بھی ملا دیے ان کو گاڑھا کر کے بیچنے کے لیے دھوکہ دے کر. کیا ایسی آمدنی حلال ہوگی؟ نہیں. اس لیے آپ کے گھر میں آپ کے بھائیوں، آپ کے والد اگر کوئی بھی دودھ سے متعلق کام کرتا ہے تو اس کو ضرور یہ بات بتائیے کہ ملاوٹ کرنا، دھوکہ دینا اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہے. اور اس طریقے سے اگر ہم پیسے کماتے ہیں تو وہ حرام ہے. اور جب حرام مال انسان کے کھانے میں شامل ہو جاتا ہے تو انسان کی نماز قبول نہیں ہوتی، انسان کی عبادت قبول نہیں ہوتی، انسان طرح طرح کی مصیبتوں کا شکار ہو جاتا ہے. حرام خیر نہیں لاتا، حرام خیر نہیں لاتا. اس لیے اپنے کھانے پینے سے حرام بھی نکالنا ہے. وہ حرام بھی جو بظاہر حرام نظر آتا ہے، اور وہ حرام بھی جو حرام مال کے ذریعے حرام ہو جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھیے کہ دودھ ایک مکمل غذا ہے جس پر ہمارے بچوں کی نشو و نما کا انحصار ہے. ہماری خواتین کے لیے اور مردوں کے لیے کیلشیم فراہم کرتا ہے، اور بھی بہت سی غذائیتیں ہیں اس میں. اگر دودھ خالص ہی نہ رہے تو آپ دیکھیے کہ ہم اپنے ہی جیسے انسانوں پر، خود اپنے ہی بچوں پر کیسا ظلم ڈھا رہے ہیں. اور ہمارے اس ظلم کی وجہ سے جو بیمار ہوگا، جو پریشان ہوگا، جس کو بھی نقصان پہنچے گا، قیامت کے دن وہ آ کے ہمارا دامن پکڑے گا، پھر ہمیں اپنے عمل میں سے اس کو دینا پڑے گا. تو بہتر ہے کہ ہم دنیا میں ہی اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں اور ہم کھانوں میں ملاوٹ کرنا چھوڑ دیں. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بہترین غذاؤں کا ذکر کرتے ہوئے شہد کا ذکر کیا. اب آپ دیکھیں کن کن چیزوں کا ذکر ہو چکا ہے: سبزیاں، پھل، دودھ، جوس اور شہد. اور شہد آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا زبردست کارخانہ لگایا ہے شہد بنانے کا، اور کتنی چھوٹی سی مخلوق کو ہمارے لیے شہد بنانے پہ لگا دیا. وہ کتنا رس پیتی ہے اور اس میں سے خود کیا لیتی ہے، خود اس کی ضرورت کتنی تھوڑی سی ہے، اور باقی وہ ساری محنت آپ کے لیے کرتی ہے. ہزاروں میل کا سفر اڑ اڑ کے طے کرتی ہے، طرح طرح کے پھولوں پہ بیٹھتی ہے، رس چوستی ہے، لا کے اپنے چھتے میں ڈالتی ہے، اور پھر اس کو موم سے پیک کر کے آپ تک پہنچاتی ہے. پہلے اس کو پی لیتی ہے، پھر اس کو کنورٹ کرتی ہے شہد میں اور اس کو بھرتی ہے ان ڈراپس کے اندر، اور پھر اس چھتے کے ذریعے وہ شہد آپ تک پہنچتا ہے. افسوس یہ کہ ہم نے شہد میں بھی ملاوٹ کرنی شروع کر دی. گڑ اور چینی گھول کے رکھ دیتے ہیں کہ مکھیاں وہی پی لیں اور اسی سے شہد بنا دیں. تو وہ ایک طرح سے ہم دوبارہ کیا کھا رہے ہوتے ہیں، دوبارہ وہی شوگر کھا رہے ہوتے ہیں اور وہی چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی درست نہیں. اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ لوگوں کو صحیح شہد پہنچائیں تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ مکھیوں کو ایک نیچرل انوائرمنٹ فراہم کریں. ایسے باغوں میں، ایسی جگہوں پر جہاں پر پھول ہوں، پھل ہوں، وہاں پر چھتے لگائیں تاکہ نیچرل جو ہنی ہے وہ دستیاب ہو لوگوں کو.
اور اس کے سارے فائدے جو بتائے گئے ہیں. شہد میں صرف غذا نہیں بلکہ شفا بھی ہے. کیا ہے؟ شفا بھی ہے. اور یہ ہمیں کون بتا رہا ہے کہ اس میں شفا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. لہٰذا ہمیں اس بات پر پورا یقین ہونا چاہیے. تو جو شہد خالص ہوگا، جو شہد اچھا ہوگا، اس میں انشاءاللہ ضرور شفا ہوگی. اور انسان کے اندر مختلف بیماریوں کی وجہ سے جو بیکٹیریاز وغیرہ رہ جاتے ہیں، ان کو بعض اوقات اینٹی بایوٹک سے بھی نہیں صحیح کیا جا سکتا. شہد کے اندر اللہ نے ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ وہ جسم کے اندر کے ایسے سارے فاسد مادوں کو نکال دیتا ہے. اس لیے اپنی زندگی میں یہ جن جن چیزوں کا ذکر آ رہا ہے نا، جتنا اللہ تعالیٰ توفیق دے، جیسے کچی سبزیاں ہیں، پھل ہیں، اور اس کے علاوہ دودھ ہے اور پھر شہد ہے، ان چیزوں کو اپنی غذا میں شامل کریں. یہ نہیں کہ ساری اکٹھی کر کے ایک ہی دفعہ کھا لینی ہے، یعنی مختلف اوقات میں. کیونکہ اب ہم اصل غذاؤں کو چھوڑ کر کس طرف جا رہے ہیں؟ جنک کی طرف، فاسٹ فوڈ کی طرف. اور اس میں بعض اوقات ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں کہ جو صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتے ہیں، اور ان سے ایسی ایسی بیماریاں جنم لیتی ہیں جو مہلک ہوتی. مہلک کا مطلب ہلاک کرنے والی ہوتی ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ بیک ٹو بیسکس. جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے واپس اس کی طرف پلٹنا ہے. بہت سی بچیوں کو دیکھا گیا ہے ہمیں دودھ سے اسمیل آتی. آپ کو یاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تھے تو اس وقت آپ کو 2 چیزیں پیش کی گئی تھیں. وہ کیا تھیں؟ شراب اور دودھ. آپ نے کیا اختیار کیا؟ دودھ. آج ہمارے سامنے کوئی پیپسی اور دودھ کا گلاس رکھے، ہم کیا اٹھائیں گے؟ کیا واقعی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کر رہے ہیں؟ ہم آپ کی امت ہیں. ہمیں وہی چیزیں پسند کرنی چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کی، اور جن چیزوں کو آپ نے چھوڑ دیا وہ ہمیں بھی چھوڑ دینی چاہیے، کیونکہ اس میں ہمارے لیے خیر نہیں ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خشکی پر بھی جانور پیدا کیے جن سے ہم گوشت حاصل کرتے ہیں، اور سمندر کے اندر بھی مچھلیاں. لیکن افسوس یہ کہ اب جس طریقے سے مچھلیوں کو پالا جا رہا ہے اور جس طرح کی غذا انہیں دی جا رہی ہے، یا سمندر کے اندر بھی جس طرح کی پولوشن انسان نے پھیلا دی ہے، اس کی وجہ سے مچھلیاں بھی بیمار ہو گئی ہیں اور سمندری جانور تکلیف کا شکار ہیں اور مر رہے ہیں. تو یہ انسان نے سمندر میں بھی ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی میں بھی فساد پھیلا دیا اور سمندر میں بھی پھیلا دیا. بہرحال مچھلی کھانے کے اپنے فوائد ہیں. یہ فوائد تو آپ گوگل کر کے بھی معلوم کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ آپ خواتین ہیں، مینیو گھر کا آپ نے بنانا ہوتا ہے، پکانا آپ نے ہوتا ہے، سرو آپ نے کرنا ہوتا ہے، بچے آپ نے پالنے ہیں، انہیں آپ نے کھلانا ہے. اللہ کے واسطے بچوں کو فیڈر میں چائے بھر کے نہ دیں، ان کو صبح سویرے پیپسی نہ پلائیں، ان کو بہلانے کے لیے کینڈیز اور چاکلیٹس دے کے نہ خوش کر دیں. پچھلے کئی دنوں سے میں چونکہ علم ٹور پر ہوں، مختلف جگہوں پر جا رہی ہوں، مختلف لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہو رہا ہے. اب ایک خاتون آئی، ان کے ساتھ چھوٹی سی بچی تھی. الحمدللہ کھانے کو بہت کچھ تھا، جو کچھ بھی اس بچی کے سامنے رکھا گیا اس نے نہیں کھایا. باقی بچے کھانا وانا کھا رہے تھے، وہ بچی نے کھانا نہیں کھایا. میں نے کہا یہ کیا کھاتی ہے؟ پتہ چلا یہ صرف بسکٹ اور پیسٹری وغیرہ کھاتی ہے، یہ کھانا نہیں کھاتی. اور بالکل کمزور سی بچی. دیکھ کے مجھے اتنا رحم آیا کہ جب یہ بڑی ہوگی تو یہ کس طرح بچے پیدا کرے گی، کس طرح ان کو پالے گی، کس طرح سنبھالے گی، کیا بنے گا اس کا. کیونکہ ہمارے جسم کو ان ساری چیزوں کی ضرورت ہے جو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں. ان کو ہمارے لیے اللہ نے پیدا کیا، لہٰذا ان کو استعمال کرنے میں اس کا شکر ادا کرنا ہے. یہ بھی شکر ادا کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ ہم ان نعمتوں کو استعمال کریں اور صحیح طور پر استعمال کریں. بہت سی بچیاں فش بھی نہیں کھاتی. کیا ہے؟ اسمیل آتی. اگر ایسا ہی مسئلہ ہے، اسمیل آتی ہے، تو آپ مچھلی کو پکانے کا وہ طریقہ سیکھیں جس سے مچھلی کی اسمیل چلی جائے. ہماری والدہ اس میں کچھ چیزیں لگا کے رکھ دیا کرتی تھی اوور نائٹ. کبھی اس کے اندر لسی، اور لسی میں پتہ نہیں کیا ڈالتی تھی کہ جس سے وہ ڈوبی رہتی تھی اور ساری اس کی اسمیل چلی جاتی تھی، اور پھر بہت عمدہ طریقے سے مچھلی بنتی تھی جس میں کوئی اسمیل نہیں آتی تھی. آج کل تو کچھ مشکل نہیں، جو چیز آپ کے گھر سے نہیں سکھائی گئی وہ آپ یوٹیوب سے سیکھ لیں. مچھلی پکانے کے 1000 طریقے آپ کو وہاں سے مل جائیں گے، اور بغیر اسمیل کے مچھلی پکانے کے بھی مل جائیں گے. لیکن اگر آپ ہی نہیں کھائیں گی تو پھر مجھے ڈر ہے کہ آپ گھر والوں کے لیے بھی نہیں پکائیں گی، اور جب گھر والے بھی نہیں کھائیں گے تو ان کی صحت پر بھی اثر پڑے گا. لہذا ساری بچیوں کو، ساری خواتین کو صحیح طور پر کھانے کا انتخاب، مینیو بنانے کا طریقہ، اس کو صحیح طور پر پکانے کا طریقہ آنا چاہیے. بچوں کو صرف چپس دے کے اسکول نہ بھیجیں، ان کے لنچ باکس میں گاجر کاٹ کے ڈالیں،
ان کے لنچ باکس میں تھوڑے سے انگور ڈال دیں، ایک دو کھجور ڈال دیں، ان کو نیچرل چیزوں کے لنچ باکس دیں. ہم کیا کرتے ہیں، بازار سے بریڈ منگا لیتے ہیں جو میدے کی بنی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کے اندر کیا لگا دیتے ہیں، جیم جو چینی سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور پھر ہم ان کو پکڑا دیتے ہیں، یہ ہے تمہارا لنچ. وہ بچہ جو دن بھر محنت کر رہا ہے، سر کھپا رہا ہے، بول بول کے ہلکان ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہے اسکولوں میں کتنا کچھ کہلواتے ہیں، چکھواتے ہیں، اور پھر وہ بچے بول بول کے تھک جاتے ہیں. کیونکہ میں یہ تجربے سے کہہ رہی ہوں، جو اسلام آباد میں جس ایریا میں میں رہتی ہوں ساتھ ہی اسکول ہے، اس میں جو بریک کے وقت اتنا شور ہوتا ہے، چھٹی کے وقت اتنا شور ہوتا ہے، جب ان کی وہ معلوم نہیں کیا ایکٹیویٹی کوئی چل رہی ہوتی ہے، اس میں بچے اتنا شور کر ہر بات کا جواب چیخ چلا کے دے رہے ہوتے ہیں. حالانکہ ضروری نہیں ہوتا کہ چیخ کے بولا جائے، لیکن پھر بھی شاید ان کی انرجی کنزیوم کرنے کے لیے کہ یہ تھوڑے سے پھر تھک کے گھر جائیں تو سو جائیں. لیکن پھر کیا ہوتا ہے، ایک دم ہم ان کو شوگر کھلاتے ہیں، میدے میں بھی شوگر ہے کیونکہ کاربوہائیڈریٹس میں شوگر، اس میں پھر شوگر، جیم میں شوگر، وہ شوگر کھا کے ایک دم پھر ہائپر ہوتے ہیں. ان کے اندر پھر ایک عجیب طرح کی طاقت آتی ہے جس کی وجہ سے پھر وہ طرح طرح کی شرارتیں کرتے ہیں، یا پھر دوسرے بچوں سے لڑتے ہیں یا تنگ کرتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں یہ بڑے بدتمیز ہیں، پھر ان کو دو چار لگا کے چپ کرا کے بٹھا دیتے ہیں. یہ تو نہیں تربیت ہوتی نا. غلطی کس کی ہے کہ وہ اس وقت اتنے ہائپر ہوئے ہیں. پھر یا ان کو ڈبوں کے جوس پکڑا دیتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں، اللہ نے ہمیں بہت دیا، ہم اپنے بچوں کو ڈبوں کے جوس دے سکتے ہیں. اللہ نے آپ کو اس ملک میں پیدا کیا ہے جہاں سبحان اللہ ہر طرح کا پھل، ہر طرح کی نعمتیں، ہر طرح کی سبزیاں موجود ہیں، تازی چیزیں موجود ہیں، لیکن آہستہ آہستہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ کر ہر چیز ریڈی میڈ چاہتے ہیں تاکہ ہمیں تکلیف نہ کرنی. تو کون صبح صبح گاجر چھیلے اور کاٹے اور ان کے ڈبے میں ڈالے، ان کو ہی سکھا دیں، وہ خود ہی کاٹ لیا کریں. کیونکہ کچھ مائیں بڑی عقل مند ہوتی، وہ بچپن میں بچوں کو، اور میں یہ خود مشاہدہ دیکھ کر آئی ہوں. میری بھانجی ہے اور اس کا چھوٹا سا بچہ، میں اس سے ملاقات کرنے کے لیے 2-2.5 سال کا بچہ ہے، تو ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کہوہ بنا کر لائی، اور اس بچے نے، اتنے چھوٹے بچے نے ایک کپ میں سے چائے کا چمچ بھرا، دوسرے میں ڈالا، دوسرے، جیسے وہ اسکول میں ایکٹیویٹی کرتے ہیں، وہ الہدا کے بچوں کا جو سیکشن ہے اس میں آتا ہے، تو وہ ان کو سکھاتے ہیں کہ چیزیں پور کیسے کرتے ہیں، چیز اٹھاتے کیسے ہیں، چیز رکھتے کیسے ہیں. وہ ماشاءاللہ اتنی موٹر سکلز اتنی زیادہ بہترین ہو جاتی ہیں کہ بچے چھوٹی عمر میں ہی خود کھانا سیکھ جاتے ہیں، خود اٹھانا سیکھ جاتے ہیں، کاٹنا سیکھ جاتے ہیں، جوڑنا توڑنا سیکھ جاتے ہیں، ترتیب سے رکھنا سیکھ جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں بچپن میں آپ بچوں کو گھر میں بھی سکھا سکتی ہیں. ضروری نہیں کہ اس کے لیے آپ ان کو الہدا کی مونٹیسری میں ہی بھیجیں. آپ کا ہر گھر خود ایک مونٹیسری ہونا چاہیے، ایک تربیت گاہ ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے تو پھر ماں کو خود پہلے سیکھنا ہوگا نا. ہم بچیوں کو اتنا کچھ پڑھا دیتے ہیں لیکن ان کو ماں بننا نہیں سکھاتے، ان کو گھر داری نہیں سکھاتے. اس سے اچھی تو ہماری نانی دادی وغیرہ تھی کہ جنہوں نے ہماری ماؤں کو، اور پھر ہماری ماؤں نے ہمیں اسٹرکٹ طریقے سے سختی کے ساتھ پالا، اور کچھ چیزوں کے اوپر بہت ہی ڈسپلن کیا کہ یہ تو کرنی ہی پڑیں گے، یہ تو کرنی، سلائی بھی آنی چاہیے، بٹن لگانا آنا چاہیے، کاج بنانا آنا چاہیے. اب یہ چیزیں بھی نہیں ہیں. اچھا بٹن ٹوٹ گیا، اٹھا دو، دے دو یہ کسی کو کپڑا. یہ سلائی ادھڑ گئی، اب ہمارے گھر میں تو مشین بھی نہیں ہوتی ہے تو چلانی نہیں آتی، دھاگا ہی نہیں ڈالنا آتا. یعنی اگر کسی بچی کو کہنا مشین میں دھاگا ڈالو تو اس کو دھاگا نہیں اب ڈالنا آئے گا، کیونکہ یہ چیزیں، یہ فن، یہ سکلز ناپید ہو گئی. اب کیا اس کی جگہ آ گیا موبائل، اب وہ خوب چلانا آ گیا. اب مشین کون چلائے بیٹھ کے، اب تو یہ صرف ایک فن رہ گیا. تو اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اب ہمیں ہر سیزن میں نئے کپڑے چاہیے، کیونکہ پہلے کیا ہے، پھٹ گئے، پھٹے نہیں ادھڑے ہیں، ادھڑنے اور پھٹنے کا بھی ہمیں فرق نہیں پتا چلتا. اب وہ نکالے جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کیا کریں، تنخواہ پوری نہیں ہوتی. کیسے پوری ہو جب آپ کے خرچ کرنے کا انداز یہ ہے؟ تو پھر یہاں تو لاکھوں بھی آئے تو پورے نہیں پڑیں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالی مصرفین کو پسند نہیں کرتا، فضول خرچ لوگوں کو پسند نہیں کرتا. تو ہمارے پاس ملینز بھی ہوں، ہم بلینئر بھی ہوں، تب بھی ہمیں اچھے طریقے سے، سلیقے سے خرچ کرنا چاہیے، چیزوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ سارے ریسورسز ہمیں اس لیے نہیں دیے کہ ہم ان کو ایسے تیسے استعمال کر کے ضائع کر کے پھینک دیں. ان نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور شکر ادا کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ سوچیں یہ اللہ نے مجھے دی ہیں، میرے رب نے پیدا کی ہیں، میرے رب نے میرے لیے یہ بھیجی ہیں. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے تھے، والذی یطعمنی ویسقینی، وہی ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. کبھی ہم نے بھی کہا وہی ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. اسی دن کھانے کی میز پہ بیٹھ کے ضرور کہیں وہی ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. ہمارے اندر یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو کھانا ہم کھا رہے ہیں، جو پانی ہم پیتے ہیں، جو چیز ہمیں ملتی ہے، وہ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے.
وہی عطا کرتا ہے، لہٰذا ہم اسی کے شکر گزار بنے. رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی. پھر آپ دیکھیں کہ شکر کیسے ادا ہوتا ہے اور شکر کیوں کرنا چاہیے. ایک تو پہلے میں نے بتایا کہ شکر کرنے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نعمتیں بڑھا دیتے ہیں، باقی رکھتے ہیں اور زیادہ دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ شکر ادا کرنے سے اللہ بندے سے راضی ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جو ایک لقمہ بھی کھائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، یا جو مشروب کا ایک گھونٹ بھی پیے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر کس بات پر ادا کرنا ہے، کب ادا کرنا ہے؟ ایک گھونٹ پانی یا دودھ یا شربت کچھ بھی پی کے. یعنی آپ دیکھیں کہ اگر ایک گھونٹ پانی انسان نے پیا تو کتنی دیر لگتی ہے الحمدللہ کہنے میں؟ کتنی دیر لگی؟ سیکنڈ کی بات ہے. اگر سیکنڈ میں رب راضی ہو سکتا ہے تو پھر اور کیا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جو ایک لقمہ کھاتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے. دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہر گھونٹ کے بعد اور ہر لقمے کے بعد ہمارے دل سے الحمدللہ نکلے، کیونکہ اس سے نعمتوں میں اضافہ ہوگا، کبھی کمی نہیں ہوگی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں شکر گزار کو بلند مقام ملتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے والا شکر گزار صبر کرنے والے روزہ دار کے برابر ہے. مثلاً آپ دو لوگ ہیں، ایک نے روزہ رکھا ہوا ہے، اجر مل رہا ہے اس کو، آپ کھا رہے ہیں، آپ کھا کے کہتے ہیں الحمدللہ اللہ تیرا شکر، دونوں برابر ہو گئے. روزے والا اور شکر گزار ایک جیسے ثواب پانے والے ہو گئے. یہ شکر کو معمولی چیز نہیں، لیکن یہ کرنا مشکل ہے، بہت کم لوگ شکر ادا کر پاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَلِيلًا مَا تَشْكُرُ، کتنا کم تم شکر ادا کرتے، اور یہ واقعی کم ادا کرتے ہیں. اللہ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل کر لے. اور ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرے رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہ ہمیں شکر گزار بندہ بنا. اور شکر ادا کرنے کے لیے ہم صرف زبان سے شکر ادا نہیں کریں، ہم عبادت بھی خوبصورت کریں، کیونکہ عبادت بھی دراصل شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے. قیامت کے دن بندے کا سب سے پہلے حساب یہ ہوگا، اس سے کہا جائے گا کیا میں نے تیرے جسم کو تیرے لیے درست نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تجھے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا؟ یعنی پینے کو دیا تھا نا، پھر پی کے تم نے کیا کیا؟ یعنی شکر ادا کیا یا نہیں؟ اور اسی طرح معمولی نعمتوں کا بھی سوال ہوگا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال ہوگا. اگر ہم شکر ادا کرتے رہے تو ہمارے لیے نجات ہوگی، اور اگر شکر ادا نہیں کیا تو پوچھ ہوگی کہ کیوں نہیں کیا. اب کھانے پر شکر ادا کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ نمبر 1، کھانے کا انتخاب، سلیکشن، حلال اور طیب. پہلا کام کیا کرنا ہے آپ نے؟ حلال اور طیب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے لوگو ان چیزوں میں سے جو زمین میں ہیں حلال اور پاکیزہ کھاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. شیطان کیا چاہتا ہے کہ انسان کو کھانے کے راستے سے بہکائے اور اس کو حلال نہ کھانے دے. اور بعض اوقات ہم حلال کا اہتمام کر لیتے ہیں لیکن طیب کا اہتمام نہیں کرتے. لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے ساری انسانیت کو. پھر تمام رسولوں کو اور اہل ایمان کو طیب کھانے کا حکم دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ پاک ہے اور پاک ہی قبول کرتا ہے، اور بے شک اللہ نے مومنوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو اس نے رسولوں کو دیا. بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. تو دونوں کو کیا حکم ہے؟ پاک چیزیں کھاؤ، جو ہم نے پاک رزق دیا اس میں سے کھاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے، جو پاکیزہ چیز کھاتی ہے پاکیزہ رس خارج کرتی ہے، اور جس پھول پتے پہ بیٹھتی ہے نہ وہ ٹوٹتا ہے نہ خراب ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے مومن. ہم سب بھی کہتے ہیں ہم بھی مومن ہیں. کیا ہمارے اندر یہ کوالٹی ہے کہ پاکیزہ صاف ستھری چیز کھائیں، باسی اور گلی سڑی اور گندی اور خراب اور وہ جو ہماری صحت کو خراب کر دے اس کو چھوڑ دیں؟ اور پھر جس جگہ بھی ہم بیٹھیں وہاں کیسے بیٹھیں کہ جب اٹھے تو صاف ستھری جگہ چھوڑ کے جائیں. یہ نہیں کہ ٹیشو پیپر چھوڑ دیں اور اپنی کو پینسل وہیں چھوڑ جائیں.
اور جیکٹ اتار کے رکھی تھی وہی وہاں بھول جائیں، اور کوئی گھڑی یا سیل یا اور پھر انتظامیہ کو تنگ کریں وہ ہماری چیز وہاں رہ گئی تھی اب وہ کہاں ہے، وہ کیا جانے، صرف آپ ہی تو نہیں تھے نا وہاں، اور بھی تو لوگ تھے. تو اس لیے شہد کی مکھی سے تشبیہ دی کہ جس چیز پہ بیٹھتی ہے نہ وہ ٹوٹتی ہے نہ خراب ہوتی ہے. پھر اسی طرح رزق میں جو طیب کا اہتمام ہے اس کے بارے میں ہم سب کو کانشیس ہونا چاہیے کہ غذاؤں کے بارے میں ہمارے پاس صحیح انفارمیشن ہو، کیا کیا چیز میرے مزاج کے خلاف ہے. ماشاءاللہ گجرانوالہ میں تو بہت سے اچھے اچھے حکیم ہیں. یہ حکیم لوگ بتاتے ہیں کہ آپ کا مزاج کیا ہے، آپ کا مزاج سوداوی ہے یا دموی ہے یا عصبی ہے، یعنی آپ کو اس مزاج کے مطابق کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا. آپ سب کو کس چیز کا پتہ ہونا چاہیے؟ سب کو کیا پتہ ہونا چاہیے؟ اپنے مزاج کا پتہ ہونا چاہیے. نہیں پتا تو حکیم صاحب کو جا کے نبض دکھا کے پوچھ لیں اور ان سے یہ پوچھ لیں کہ کیا مجھے کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے، اور جن چیزوں سے وہ پرہیز بتائیں منع کریں ان سے منع ہو جانا چاہیے. آپ کی صحت ویسے ہی ٹھیک ہو جائے. علاج بالغذا، اللہ نے غذاؤں کے اندر ہی شفا رکھ دی ہے. ہم بیمار اس لیے رہتے ہیں کہ ہم صحیح غذا نہیں کھاتے، ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کیا ہمارے لیے سوٹیبل ہے اور کیا نہیں ہے. اور دوسرا کیا؟ حرام کھانے سے بچنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام مال سے پلا ہوا جسم جنت میں نہیں جائے گا. اپنے بھائیوں، شوہروں، والدین ان کو بتائیے ہمیں حرام نہ کھلائیں. حرام سے پلا ہوا جسم جنت میں نہیں جائے گا. ایک اور جگہ پر آتا ہے آپ نے فرمایا اے کعب بن عجرہ، وہ گوشت اور خون جنت میں داخل نہیں ہوگا جو حرام پر پلا بڑھا، وہ جہنم کا زیادہ مستحق ہے. تو شکر ادا کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ حرام چھوڑ دینا ہے، حرام نہیں کھانا. پھر کھانے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بھی کھانا کھانے لگے تو بسم اللہ پڑھ لے. اگر شروع میں یاد نہ رہے تو درمیان میں جہاں یاد آئے بسم اللہ فی اولی و آخری ہی. کھانا بیٹھ کے کھانا چاہیے یا کھڑے کھڑے کھانا چاہیے؟ سب کو پتا ہے. کس کس کو پتا ہے کھانا بیٹھ کے کھانا چاہیے؟ ماشاءاللہ. کھانا اور پانی بھی بیٹھ کے. انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی شخص کھڑے ہو کر پیے، چاہے دودھ ہو، چاہے پانی ہو، چاہے کچھ اور ہو. قتادہ کہتے ہیں ہم نے انس سے کہا کھانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا یہ زیادہ شر والا اور گندا عمل ہے اور یہ انسان کی صحت کے لیے بھی نقصان دہ. کچھ لوگ شادیوں پہ جاتے ہیں، وہاں بوفے لگے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کوئی چیز یہاں سے اٹھائی منہ میں ڈالی، آگے گئے وہاں سے کھڑے کھڑے کھایا، پلیٹ میں لیے کھڑے ہو کے کھانے لگ گئے. اگر کرسی نہیں تو تھوڑا سا زمین پہ بیٹھ جائیں، کھڑے ہو کے تو نہ کھائیں. تو چلتے پھرتے کھڑے ہو کر نہ کھائیں. خواتین خاص طور پر کچن میں اگر کھڑے ہو کے کام کر رہے ہیں تو کھڑے کھڑے چیزیں مت کھائیں. پھر یہ بتائیے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے یا بائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے؟ دائیں ہاتھ سے. ٹھیک ہے نا، دائیں ہاتھ سے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں ہاتھ سے کھانا منع فرمایا. ایک شخص آپ کی موجودگی میں بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، آپ نے اس کو منع کیا تو اس نے کہا کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا. آپ نے فرمایا تم کبھی نہ کھا سکو. لہٰذا مرتے دم تک وہ شخص اپنا دایاں ہاتھ منہ تک نہیں لے جا سکا. پھر آپ اتنا ناراض ہوئے اس پر. تو اس لیے دائیں ہاتھ سے کھانا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا لیفٹی ہوتے ہیں، ہر چیز بائیں ہاتھ سے کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کھانا تو دائیں ہاتھ سے ہی کھانا ہے. ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ چیز جو لیتے دیتے تھے اس میں دایاں ہاتھ استعمال کرتے تھے. اور کچھ بچوں کو تو بڑے ہو کر بھی یہ نہیں پتا ہوتا کہ دایاں کون سا بایاں کون سا ہے. وہ اسی میں کنفیوز رہتے ہیں کیونکہ بچپن میں کسی نے تربیت ہی نہیں کی کہ بیٹا یہ دایاں ہاتھ ہے، اس سے یہ کام کرنا ہے. کچھ کام ہماری زندگی میں دائیں ہاتھ کے ہیں اور کچھ کام ہماری زندگی میں بائیں ہاتھ کے ہیں. استنجا بائیں ہاتھ سے، ناک صاف بائیں ہاتھ سے، گندی چیزوں کو ہاتھ بائیں ہاتھ سے، اور اچھے اچھے کام سارے دائیں ہاتھ سے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تم میں سے کوئی بھی بائیں ہاتھ سے کھانا نہ کھائے، نہ ہی بائیں ہاتھ سے کچھ پیے، کیونکہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرو. اچھا ہو سکتا ہے آپ سوچیں یہ باتیں تمہیں پہلے ہی پتا ہے، آپ ہمیں پھر اسی پہ درس کیوں دے رہی ہیں؟ اگر آپ کو پتا ہے تو ان کی پابندی بھی کرنی ہے. نمبر 1 عمل کرنا ہے. نمبر 2 آپ یا تو مائیں بن چکی ہیں یا آئندہ کی مائیں ہیں. آپ نے بچپن سے اپنے بچوں کی تربیت یہ کرنی ہے کہ انہوں نے دایاں ہاتھ ہی استعمال کرنا ہے. کھڑے ہو کے نہیں کھانا، بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے.
اپنے سامنے سے کھانا ہے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, پلیٹ میں کہیں کبھی ادھر ہاتھ مارا, کبھی ادھر کبھی ادھر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے. اور خاص طور پر درمیان میں برکت اترتی ہے, درمیان سے اٹھا کے نہیں کھانا. کچھ لوگ کھانا ڈالتے ہیں نا, بیچ میں سے ڈال رہے ہوتے ہیں. کہاں سے ڈالنا چاہیے؟ اپنے سامنے سے ڈالنا چاہیے. پھر ٹیک لگا کے نہیں کھانا, پھر پیٹ کے بل نہیں کھانا. آج کل کیا ہو رہا ہے, لوگ لیپ ٹاپ کھول لیتے ہیں, الٹے لیٹ جاتے ہیں, سامنے لیپ ٹاپ ہوتا ہے, ساتھ کوئی کھانے پینے کے سنیکس ہوتے ہیں, کوئی چپس رکھے ہوتے ہیں, کوئی کچھ اور چیزیں رکھی ہوتی ہیں, ساتھ ساتھ کام کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ الٹے لیٹ کے کھاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا ہے. اگر آپ کا بچہ موبائل لے کے الٹا لیٹ کے کھا بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے, ویسے تو الٹا لیٹنا ویسے ہی منع ہے, لیکن اگر کسی ضرورت کے تحت کوئی لیٹا بھی ہے تو اس وقت کھائے نہیں. پھر اسی طرح کھانے کو ضائع نہیں کرنا. کچھ لوگ دیکھتے ہیں کوئی چیز, کہتے ہیں اچھا پھینکو اس کو, پرے کھجور لیں گے, اس کے اندر وہ چھوٹی چھوٹی لگ جاتی ہے نا سسری سی, تو کہتے ہیں نہیں یہ نہیں کھانی, پھینک دو. یہ اسراف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ آپ کے سامنے پرانی کھجور پیش کی گئی, آپ نے کھول کے اچھی طرح جائزہ لیا, سسریاں نکالی, صاف کیا اور باقی کھا لی. اگر کوئی لقمہ زمین پہ گر جاتا تھا تو آپ کیا کرتے تھے؟ اٹھا کے پھینک دو؟ نہیں, بلکہ اس کو صاف کر کے کھا لیتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, شیطان تم میں سے ہر ایک آدمی کے پاس اس کے ہر کام کے وقت موجود رہتا ہے, یہاں تک کہ کھانے کے وقت بھی. لہٰذا جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو چاہیے کہ اس کو کھا لے صاف کر کے, اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے. کھانے کے بعد برتن کو کیا کرنا چاہیے؟ صاف کرنا چاہیے. ہم پہلے بے سوچے سمجھے برتن بھر لیتے ہیں, خاص طور پہ شادیوں میں. توجہ سے سنیے یہ بات, بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے جب لوگ شادیوں پہ جاتے ہیں اور پلیٹوں کے اندر چھوٹے چھوٹے ٹیلے بنا لیتے ہیں کھانا ڈال کے, اور پھر 2-4 لقمے کھاتے ہیں, کوئی چھوٹے بچے کو ساتھ کھلایا, اور باقی ساری کی ساری پلیٹ واپس. اس کا حساب کون دے گا؟ پہلے تھوڑا ڈال کے چکھ لیں کہ آپ کے حساب سے نمک پورا ہے یا نہیں, اور اگر پہلی دفعہ میں آپ کو ٹھیک لگتا ہے تو بس پھر دوبارہ اتنا ڈالیں جتنا آپ کو بھوک ہے کھانا ہے. کھانا زیادہ نہیں ڈالنا, نہ گھر میں, نہ شادیوں میں, پارٹیوں میں, نہ کسی کے گھر, کیونکہ وہاں انسان سوچتا ہے میرا کیا جاتا ہے, مجھے تو کوئی نقصان نہیں. اور کتنا کھانا ضائع ہوتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ آپ ہی کے شہر میں کتنے لوگ رات کو بھوکے سوتے ہوں, آپ نے ان کے حصے کا بھی منگا کے پکا کے ضائع کر کے بنوں میں پھینک دیا. تو کھانے کے بعد برتن صاف کرنا ہے. اگر کسی وجہ سے بعض اوقات اندازہ نہیں ہوتا, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان کو کھا کے جلدی پیٹ بھر جاتا ہے, تو پھر اس کھانے کو الگ نکال لیں. اگر کوئی بلی وغیرہ ہے اس کو ڈال دیں, اگر کوئی چاول وغیرہ ہے اپنے گھر میں ایک ایسی کنالی رکھ دیں, کوئی ایسی ڈش رکھ دیں کہ جس میں بچا ہوا کھانا جا کے ڈال دیں. پرندے آئیں گے, وہ کھا کے چلے جائیں گے, آپ کو ثواب ملے گا. میں تو جب روٹی خود بناتی تھی تو پیڑے کا آٹا ہوتا ہے نا, وہ اگر ہاتھوں کو لگ جاتا تھا تو میں اس کے لیے الگ برتن رکھتی, اور صبح سے رات تک جتنی بھی اس کے اندر ہاتھ سے اترا ہوا آٹا جمع ہوتا تھا وہ شام تک چھوٹی چھوٹی سوئیاں بن جاتا تھا سوکھ کے, پھر میں اس کو چڑیا کو ڈال آتی, کیونکہ ذرے کا بھی وزن ہوگا نا قیامت کے دن کے. نہیں, ذرے کا وزن ہے نا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. شر کیا ہے؟ ضائع کرنا. خیر کیا ہے؟ کسی کے فائدے میں لے آنا. اور مجھے امید ہے کہ آپ پرندوں وغیرہ کے لیے پانی بھی رکھتے ہوں گے. آج کل آپ دیکھیں بارشیں نہیں ہو رہی, سخت گرمی میں بھی پانی ڈالیں, لیکن سردی میں بھی پانی رکھیں. کبھی راستے میں دیکھتی ہوں نا پرندوں وغیرہ کو, میں سوچتی کہیں پانی نظر نہیں آ رہا, پتہ نہیں کہاں سے پیتے ہیں بےچارے, ان کو بھی پیاس لگتی ہوگی. تو آج کل بھی کچھ نہ کچھ پانی, یعنی برتن بنا چھوڑے گھر میں. اگر آپ کو چھوٹا سا بھی گھر ہے, کھڑکی کے باہر بھی چھوٹی سی جگہ ہے, تو وہاں ایک چھوٹی سی کوئی چیز لگا دیں, لیکن اپنے ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھیں. پھر اسی طرح صحت کو فائدہ دینے والی غذا کھائیں, اور وہ چیزیں چھوڑ دیں جو صحت کو نقصان دیتی ہیں. ام منذر کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے, آپ کے ساتھ علی رضی اللہ عنہ بھی تھے, اور علی رضی اللہ عنہ بیماری سے اٹھے تھے, کمزور تھے. ہمارے ہاں کھجوروں کے خوشے لٹک رہے تھے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ان سے کھانے لگے, اور حضرت علی بھی کھانے کے لیے اٹھے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا رک جاؤ, ابھی تم کمزور ہو. چنانچہ وہ رک گئے, ان کو پرہیز بتایا آپ نے. ام منذر کہتی ہے میں نے جو اور چکندر پکائے ہوئے تھے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے, تو آپ نے فرمایا اے علی یہ لے لو, یہ تمہارے لیے زیادہ فائدے کی چیز ہے. کھانا کھا کے کیا کرنا چاہیے, شکر کیسے کرنا چاہیے؟ اس میں آپ دیکھیں سب سے پہلی دعائیں کون سی ہیں؟
کھانا کھانے کے بعد کی دعائیں، ایک نہیں کئی دعائیں ہیں. آپ نے پتا کیا کرنا ہے؟ ان دعاؤں کو، اس پیپر کو اس میں سے الگ کر کے آپ نے اپنے کچن میں جہاں کھانا کھاتے ہیں یا ڈائننگ ہال میں یا پھر جہاں بھی آپ ہوتے ہیں وہاں یہ لگا لیں اور دیکھ کے پڑھنا شروع کریں اور ایک ایک یاد کرنا شروع کریں تاکہ کھانے کے بعد پڑھ کے آپ اٹھیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور اس سے آپ کو انشاءاللہ بہت ثواب ہوگا اور یہ شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں، اللہم بارک لنا فیہ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِّنْهُ، اے اللہ ہمیں اس کھانے میں برکت عطا فرما اور ہمیں اس سے بہتر کھلا. سبحان اللہ. ہر دفعہ کھانا کھا کے اگر آپ یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس سے بہتر عطا فرما تو کیا ہوگا؟ شکر ادا کرنے والے کو کیا ملتا ہے؟ بہتر ملتا ہے. پھر الحمدللہ الذی اطعم وسقى وصوغه وجعل له مخرجا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے کھلایا پلایا اور اسے جسم میں پیوست کیا، یعنی ہمارے جسم کا حصہ بنا اور اس کے نکلنے کی راہ بنائی، یعنی جو ویسٹ تھا وہ بھی جسم سے نکل گیا. اور اسی طرح باقی دعائیں بھی ہیں. میں نے یہ دعائیں اپنے کچن میں لگائی ہوئی ہیں اور الحمدللہ پڑھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد کھانے پینے میں اسراف سے بچنا ہے. یہ بڑا اہم سبق ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین. اے آدم کی اولاد، ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے لو، یعنی لباس میں نماز پڑھو، اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ گزرو، بے شک وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا. اسراف کسی بھی چیز میں پسندیدہ نہیں، نہ لباس میں اور نہ کھانے پینے میں اور نہ کسی اور چیز میں. اسراف کیا ہے؟ نمبر 1، ضرورت سے زیادہ کھانا پینا. لوگوں کو اسراف کا مطلب نہیں پتا. ضرورت سے زیادہ کھانا پینا، کھانے کی ہرس، اور ایک وقت میں کئی چیزیں کھانا، یہ بھی کھا لو وہ بھی کھا لو وہ بھی شکل لو، یہ بھی کھاؤ یہ بھی کھاؤ. اس وقت تو پتہ نہیں چلتا لیکن جب ہضم ہونے پہ آتا ہے تو پھر تکلیف شروع ہو جاتی ہے. نمبر 2، ان چیزوں میں حد سے زیادہ خرچ کرنا. ایک ہے ضرورت سے زیادہ کھانا اور دوسرا ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا. مثلا آپ گروسری کے لیے گئے ہیں، آپ وہاں دیکھتے ہیں سجے ہوئی چیزیں ہیں، زبردست سبزی پڑی ہے اور زبردست چیزیں اور پیکنگز میں پڑی ہیں. آپ کہتے ہیں پتہ نہیں پھر کب یہ بھی لے لو یہ بھی لے لو یہ بھی خرید لو یہ بھی خرید لو یہ بھی خرید لو. اب آپ دیکھیں مشکل کیا ہو گئی ہے کہ بڑے بڑے سٹورز بن گئے ہیں، بڑے بڑے مالز بن گئے ہیں. اگر آپ نے ایک سمپل چائے بھی لینی ہے تو پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، چھوٹی سی کارنر پہ دکان ہوتی تھی، وہاں ایک ہی قسم کی یا زیادہ سے زیادہ 2 قسم کی چائے پڑی ہوتی تھی اور آپ جو پیتے تھے وہی چائے دوبارہ کسی بچے کو بھی پیسے دے کے منگا لیتے تھے. اب کیا ہوتا ہے، آپ مال میں جاتے ہیں اور چائے کی اتنی قسمیں ہیں کہ آپ کہتے ہیں اچھا یہ بھی آ گئی، یہ تو لگتا بہت اچھی ہوگی، چلو یہ بھی ٹرائی کر لیتے ہیں، وہ بھی یہ بھی وہ بھی. بہت ساری چائے خرید کے گھر لے آتے ہیں طرح طرح. اب تو مجھے لگتا ہے ہر چیز کی چائے بن گئی ہے. اچھا اب گھر لاتے ہیں، اب آپ ایک پیتے ہیں، آپ کو ہائے ہائے یہ تو اچھی نہیں لگی، اس کو پرے پھینکو، پھر دوسری پھر تیسری، اور کچھ تو کھولنے کی نوبت نہیں آتی. اور پھر ایسے ہی پیک ڈبے جب ایکسپائر ہو جاتی ہے نا ڈیٹ، تو پھر اٹھا کے کیا کرتے ہیں، بن میں پھینک دیتے ہیں. نہ اپنے کام آئی نہ کسی اور کے کام آئی. یہ آپ نے کیا کیا؟ اسراف. سمجھ آئی اسراف کی؟ کس کس کو اسراف کی سمجھ آئی ہے؟ الحمدللہ. نمبر 1 زیادہ کھانا، نمبر 2 کھانے پہ زیادہ خرچ کرنا، اور نمبر 3 ہے حرام میں پڑنا، حرام چیزیں کھانا، نقصان دہ چیزیں کھانا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کھاؤ پیو لیکن اسراف نہیں کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ اور پیو، پہنو اور صدقہ کرو، لیکن اسراف نہ کرو نہ تکبر کرو. ابن عباس کہتے ہیں جو تمہارا جی چاہے کھاؤ، جو تمہارا جی چاہے پہنو، مگر 2 باتوں سے ضرور بچو، اسراف اور تکبر. تکبر کیوں؟ کیونکہ عام طور پر لوگ اپنا آپ دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے قیمتی سے قیمتی، مہنگے سے مہنگے کپڑے پہنتے ہیں اور قیمتی سے قیمتی چیزیں خرید کے رکھ لیتے ہیں صرف دکھاوے کے لیے، استعمال کچھ بھی نہیں کرتے. تو پھر کیا کہا ابن عباس نے؟ یعنی اللہ کی نعمتیں کس لیے بنی ہیں، کس لیے اگائی ہیں اللہ نے، کس لیے پیدا کی؟ ہمارے لیے. کلو مما رزقناکم، یعنی جو ہم نے تمہارے لیے تمہیں رزق دیا اس میں سے کھاؤ، جو آپ کی حیثیت ہے، استطاعت ہے، وقت ہے، کھاؤ، لیکن کیا نہ کرو، اسراف نہ کرو. اور پہننا بھی جو تمہیں پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے جو طریقے بتائے ہیں پہننے کے، ننگے نہیں ہونا، چست کپڑے نہیں پہننے، سی تھرو کپڑے نہیں پہننے، اور
اسراف نہیں کرنا، یعنی اپنی لمٹس دیکھ کے خرچ کرنا. اگر آپ کے والد کی تنخواہ ہی 1 لاکھ ہے مثلاً، اور آپ اپنی شادی کا جوڑا بھی 1 لاکھ کا بنوا رہی ہیں، تو کیا یہ جائز ہوگا؟ یہ کیا ہوگا؟ اسراف ہوگا. اور جب ایسا نہیں ہوتا کہ وہ گھر میں افورڈ نہیں کر سکتے، تو وہ بیچارے کیا کرتے ہیں؟ پھر قرض اٹھاتے ہیں یا کسی سے صدقہ مانگتے ہیں کہ میری بیٹی کی شادی ہے، مجھے مدد دو. اور بیٹی صاحبہ ایک دفعہ وہ جوڑا پہننے کے بعد دوبارہ کبھی نہیں پہنتی، اور سنبھال کے رکھتی ہیں، کسی اور کو بھی نہیں دیتی. کیا اس جوڑے کا حساب ہوگا؟ کیا اس کے بارے میں پوچھ ہوگی؟ اور تکبر کیا ہے کہ ایسا کپڑا پہنوں جو کسی نے نہ پہنا ہو، تاکہ میں سب سے بڑی، الگ، زیادہ خوبصورت نظر آؤں. اور پھر جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے کپڑے سب سے اچھے ہیں، تو پھر آپ اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگتے ہیں؟ ہم بڑے عقل مند ہیں، ہم جیسا کوئی نہیں. یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ میں بیٹھے ہوتے تھے تو کوئی پہچان نہیں سکتا تھا جو باہر سے آتا تھا. آپ ایسے ڈریسز نہیں پہنتے تھے کہ جس سے آپ بہت دوسروں کے مقابلے میں نمایاں ہوں. اس آیت کے بارے میں طبیب کہتے ہیں کہ اس میں پوری طب شامل ہو گئی، یعنی کھانا پینا ہے لیکن اسراف نہیں کرنا تو آپ بیمار ہی نہیں ہوں گے. پھر اسی طرح یہ کہ کھانا پینا زندگی کا مقصد نہ ہو، اعتدال کے ساتھ بقدر ضرورت کھایا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین امتیوں کی کچھ خصوصیات بتائی ہیں. ہم سب اپنے بارے میں غور کریں کہ کہیں وہ ہم تو نہیں. بدترین امتی کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو طرح طرح کے کھانے اور رنگ برنگے مشروب طلب کریں گے. طلب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آرڈر کرنا. طرح طرح کے کھانے اور رنگ برنگے مشروب طلب کریں گے. مثلاً آپ گئے ہیں کسی ریسٹورینٹ میں، آپ اٹھاتے ہیں مینیو، سارے اٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں. پھر ہر کوئی کیا کہتا ہے؟ مجھے یہ کھانا، مجھے یہ کھانا، اس کو یہ کھانا. کافی ٹائم تو پہلے سلیکشن میں لگا، پھر آپ آرڈر کرتے ہیں، پھر گھنٹہ بھر کے بعد وہ کھانا، اور رنگ کا، اچھا یہ بھی منگا لیتے، یہ بھی منگا لیتے، یہ بھی منگا، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے. اور ڈرنک میں پیپسی بھی ہو جائے، فانٹا بھی ہو جائے، فلاں بھی ہو جائے، فلاں بھی، کچھ بھی ہو جائے. یہ ہے طلب کرنا. اور فرمایا طرح طرح کے کپڑے پہنیں گے، گفتگو میں بے احتیاطی کریں گے، یعنی بولتے وقت نہیں سوچیں گے کہ کسی بڑے سے بات کر رہے ہیں یا چھوٹے سے کر رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں. اور طرح طرح کی سواریوں پہ سوار ہوں گے. جن کے پاس ذرا زیادہ دولت آ جاتی ہے پھر ان کو کیا شوق لگ جاتا ہے؟ ضرورت ہو یا نہ ہو، یہ گاڑی کا ماڈل بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو. فرمایا وہ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے. آپ کے پاس اللہ کا دیا وہ بہت کچھ ہے، کھائیں، منع نہیں ہے، لیکن اسراف نہیں کرنا. ایک وقت میں بہت طرح کے کھانے نہیں کھانے، ایک وقت میں بہت قسم کے مشروب نہیں پینے. کہ ہمارا معدہ ہے یا کیا ہے؟ وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ کتنی چیزیں ایٹ اے ٹائم ڈائجسٹ کر سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہارے متعلق گمراہ کن خواہشات میں سب سے زیادہ اندیشہ ان خواہشات کا ہے جن کا تعلق پیٹ اور شرمگاہ سے ہے. یعنی کھانے کے معاملے میں بے احتیاطی، اور پھر دوسری طرف زنا عام ہو جائے گا. اور فرمایا اور گمراہ کرنے والی خواہشات سے. ابن قیم کہتے ہیں دل کو بگاڑنے والی 5 چیزیں ہیں: لوگوں سے زیادہ گھل مل کے رہنا، خواہش پرستی، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دلی تعلق رکھنا، زیادہ کھانا، زیادہ سونا. یہ 5 چیزیں دل کو خراب کرنے والی ہیں. اب اکثر لوگ کیا کہتے ہیں؟ سب کچھ ہے، دل میں سکون نہیں، خوشی نہیں. ایک تو ہم نے راتوں کو دن بنا لیا اور دن کو رات بنا لیا. راتوں کو دیر تک کھانے آرڈر ہوتے رہتے ہیں، اور پھر وہ کھانے کے بعد ہنسی مذاق، گپ شپ، ادھر ادھر کے کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے، کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. اور پھر جب آدھی رات گزر جاتی ہے پھر سوتے ہیں، اور پھر سونے میں فجر کی نماز چلی جاتی. ایسی زندگیوں میں کیا برکت ہوگی، کیا رونق ہوگی، ایسے دلوں میں کیا اطمینان ہوگا. چاہے آپ نے 100 طرح کے اچھے اچھے کھانے کھائے ہوں، آپ کا دل خوش نہیں ہو سکتا. اس کے لیے آپ کو واپس قرآن و سنت کی طرف لوٹنا ہوگا. ابو سلمان دارانی کہتے ہیں جو زیادہ کھاتا ہے اس پہ 6 آفتیں آتی ہیں. نمبر 1، وہ مناجات کی حلاوت کھو دیتا ہے، اس کو اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنی نہیں آتی، اس کی دعاؤں میں کوئی خشوع نہیں رہتا. نمبر 2، علم و حکمت یاد کرنے سے محروم ہو جاتا ہے، حافظہ خراب ہو جاتا ہے. نمبر 3، مخلوق پر شفقت سے محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ جب وہ پیٹ بھر لیتا ہے وہ سمجھتا سب کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، وہ کسی اور کے بارے میں نہیں سوچتا. اس پر عبادت ثقیل ہو جاتی ہے، مشکل ہو جاتی ہے، اس کی خواہشات اور شہوت بڑھ جاتی ہے. سارے اہل ایمان مسجدوں کی طرف چکر لگاتے ہیں اور پیٹ بھرنے والا کوڑا کرکٹ کی طرف گردش کرتے ہیں، یعنی
پہلے زمانے میں کوڑے کے ڈھیروں کے پاس لوگ جا کے رفع حاجت کرتے، یعنی آج کل کی زبان میں، اور یہ بار بار واش روم کے چکر لگاتے رہتے، یہ بار بار ٹوائلٹ ہی جاتے رہتے. اذان تو ایک وقت پہ ہوتی ہے، نماز تو اپنے وقت پر ہوتی ہے، وہ یہ تو نہیں دیکھتی کہ اب کون ابھی تک آیا اور کون نہیں آیا. پھر آپ دیکھیں کہ کھانے کی شکر گزاری میں یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کی مخلوق کو بھی کھلائے. قرآن مجید میں آتا ہے والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، وہ جن کے مالوں میں ایک مقرر حصہ ہے سوال کرنے والے کے لیے اور جسے نہیں دیا گیا. اسلام میں بھوکے کو کھانا کھلانے کا حکم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھوکے کو کھانا کھلاؤ، بیمار کی تیمارداری کرو، قیدی کو رہائی دلاؤ. لیکن کتنا ظلم ڈھاتے ہیں ہم، کام والی رکھ لیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں اتنی تنخواہ دیں گے، کھانا وانا کچھ نہیں. آپ اپنے کچن میں اس سے سارا کام کراتے ہیں، کھانے کی خوشبوئیں اٹھ رہی ہوتی ہیں، جیسی آپ کو بھوک لگتی ہے اس غریب کو بھی لگی ہوتی ہے، اور جب آپ کھانا پکوا لیتے ہیں تو اس کو خدا حافظ کر دیتے ہیں. ہم نے تم سے کھانا نہیں باندھا ہوا، بس صرف تنخواہ دیں گے. اب وہ بیچاری گھر جائے، کیا خریدے اور کیا پکائے. مہنگائی کا حال تو اب سب کو پتا ہے. اگر اپنے ہی کھانے میں سے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارے لیے پکا کے لائے تو چند لقمے اس کو بھی اس میں سے کھلاؤ. اگر اس میں سے آپ اسے بھی دے دیتے ہیں، بٹھا کے کھلا دیتے ہیں، کتنا بڑا اجر کماتے ہیں. آپ کو گھر سے باہر جا کے صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی اگر آپ گھر کے غریب ملازموں کو اچھا کھانے پینے کو دے دیتے ہیں. کیا حکم ہے؟ جو خود کھاؤ وہی ان کو کھلاؤ. کیا ہم اس پہ عمل کرتے ہیں؟ ان کا کھانا تو الگ بنتا ہے. اب آپ دیکھیں ایک کک جو کئی کھانے بنا کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہے اور خود اپنے لیے دال بنا کے بیٹھ کے کھا رہا ہے غریب، وہ آپ کے لیے دل میں کیسی محبت رکھے گا، اس کے دل میں کیسی کیسی تکلیف ہوگی کہ میں یہ سب کچھ صرف بنانے کے لیے، مجھے چکھنے کی بھی اجازت نہیں، اور میں اپنے سرونٹ کوارٹر میں جا کے دال ابال کے کھاؤں. کیسی کیسی زیادتیاں ہم کرتے ہیں. دوسرے کو کھانا کھلانا ایک مشکل کام ہے. انسان کے دل کے اندر بخل ہے، لیکن یہ تو کرنا ہی ہے کیونکہ اس میں اجر بہت زیادہ ہے. یہ انبیاء کی صفت ہے. قرآن مجید میں آتا ہے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ. پھر وہ مشکل گھاٹی میں نہ گھسا. کیا ہے وہ مشکل گھاٹی؟ وہ گردن چھڑانا یا کسی بھوک والے دن میں کھانا کھلانا ہے. آج کل سردیاں ہیں نا، سردیوں میں بھوک زیادہ لگتی، لیکن اس میں انسان کہتا ہے میرا کیا بنے گا جو اس کو بھی کھلایا بیچ میں، لہذا سارا اپنے لیے رکھ لو. یہ مشکل کام ہے کھلانا، لیکن جس کو اللہ توفیق دے اس کے لیے بڑا ہی حلاوت والا کام ہے. اس کو کھلا کے زیادہ مزہ آتا ہے. جب حضرت ابراہیم کے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ یہ نہیں پوچھا کہاں سے آئے ہو، اجنبی لوگ، لیکن چلے گئے اور کھانا لے کر آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی نصیحت کی، مسلمان عورتوں تم میں کوئی اپنی ہمسائی کے گھر بکری کے ایک پائے کا کھر بھیجنے کو بھی حقیر نہ سمجھے. یعنی کھانا بنا کے یا بنانے سے پہلے اپنے ہمسایوں میں بھی تقسیم کیا کرو، کچھ نہ کچھ ان کو بھی بھیجا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے. جہنم میں جانے والے لوگوں کی جو خصوصیت سورۃ الحاقہ میں بتائی گئی وہ کیا ہے؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، کہ وہ اللہ بڑے عظمت والے پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا. یعنی صرف خود کھلانا بھی کافی نہیں، اوروں کو بھی ترغیب دلانی ہے کہ وہ بھی کھلایا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا تھا اپنے صحابہ کو کہ کھانے میں کیا کریں؟ پانی زیادہ ڈال لیں، شوربہ بنا لیں اور ہمسایوں کو یاد رکھیں. ابو درداء رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کو مساکین کی وجہ سے زیادہ شوربہ بنانے کی ترغیب دیتے. اور لیٹلی آپ دیکھیں کہ ہم لوگوں کے کھانے کا سٹائل کیا ہو گیا ہے، شوربے والے کھانے تو غائب ہوتے جا رہے ہیں. اب ہم سب کی پسند کیا ہے؟ فرائیڈ یا روسٹ یا بنا ہوا کھانا، بس جو میدے پہ ہضم کرنا بھی بڑا مشکل. نہ ہم نے خود اپنے لیے فائدے کا کام کیا اور نہ دوسروں کو فائدہ پہنچایا. وہ کہتے تھے ہم نے ایمان لا کے آدھی زنجیر اتار پھینکی ہے، یعنی جہنم میں جانے والی، کیونکہ اس میں آتا نا کہ وہ کہا جائے گا کہ اس کو جہنم میں جکڑو زنجیروں میں. کیا ہم باقی بھی نہ اتار دیں، یعنی کھانا کھلا کے؟ پھر اسی طرح آپ دیکھیں بہت سے سلف صالحین اپنی افطاری کے کھانے میں دوسروں کو ساتھ کھلاتے تھے. عبداللہ بن عمر، داؤد تائی، مالک بن دینار اور احمد بن حنبل انہی لوگوں میں سے تھے. ابن عمر یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھ کے افطار کرتے. اگر انہیں یہ علم ہو جاتا کہ انہوں نے مساکین اور یتیموں کو نہیں کھلایا تو وہ افطاری کے وقت کھانا نہیں پھر کھاتے تھے کہ مسکینوں کو کیوں نہیں کھلایا. اور بعض ایسے بھی تھے جیسے حسن بصری اور عبداللہ بن مبارک کہ خود بھوکے بھی رہ لیتے لیکن دوسروں کو کھلاتے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی محبوب اور پسند ہے کہ انسان دوسروں کو کھلائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پیارے ہیں جو لوگوں کے لیے زیادہ فائدے مند ہیں. اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اعمال یہ ہیں کسی مسلمان کو خوش کرنا،
اس سے کوئی تکلیف دور کرنا، اس کا قرضہ ادا کر دینا، اس سے بھوک کو دور کر دینا. پھر کھانا کھلانا جو ہے یہ صدقہ ہے، صرف باہر والوں کو نہیں، گھر والوں کو بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے آپ کو کھلانا بھی صدقہ ہے، تمہارا اپنے بیٹے کو کھلانا بھی صدقہ ہے، تمہارا اپنی بیوی کو کھلانا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، تمہارا اپنے خادم کو کھلانا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے. یعنی اس پر اجر ملے گا. کھانا پکا کے خود کھا رہے اس پر بھی اجر ہے، گھر والوں کو کھلا رہے اس پر بھی اجر ہے. یہ بات خواتین کو اپنے پلے باندھ لینی چاہیے کہ میں جو کچن میں کام کرتی ہوں وہ میرے لیے بہت بڑا اجر کا کام ہے. کیونکہ عام طور پہ ہم کہتے ہیں کیا مصیبت ہے، میں ہی پکاتی رہوں، اس کو مصیبت نہ سمجھیں، یہ اجر کی بات ہے. پھر اسی طرح کسی کو پانی کا ایک گھونٹ پلانا بھی صدقہ ہے. کھجور کا آدھا ٹکڑا دے کے بھی انسان جہنم سے بچ سکتا ہے. پھر اسی طرح خاص طور پر یتیموں اور مسکینوں کو کھلانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسلمان ماں باپ کے کسی یتیم بچے کو اپنے کھانے اور پینے میں اس وقت تک شامل رکھتا ہے جب تک وہ اس کی مدد سے مستغنی نہیں ہو جاتا، یعنی خود کمانے نہیں لگ جاتا، تو اس کے لیے یقینی طور پر جنت واجب ہو جاتی. یعنی جو اپنے کھانے میں یتیموں اور مسکینوں کو شامل کر لیتا ہے، یعنی یتیموں کو خاص طور پر کہ جن کا کوئی کمانے والا نہیں، اس کی بیوہ ماں کو آزاد کر دیتا ہے کمانے کی فکر سے، تو ایسے شخص کے لیے جنت واجب. پھر آپ دیکھیں کہ آپ ایک لقمہ بھی جو کسی کو کھلاتے ہیں نا، وہ ایسے پڑا نہیں رہتا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم میں سے ہر ایک کی کھجور اور لقمے کو اس طرح بڑھاتا ہے جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھوڑے کے بچھیرے کو پالتا ہے، یہاں تک کہ ایک لقمہ احد پہاڑ جتنا ہو جائے گا. یعنی قیامت کے دن اتنا بڑا اس کا اجر آپ کے سامنے آئے گا. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے. یزید کہتے ہیں ابو الخیر کوئی دن ایسا نہیں جانے دیتے تھے جس میں کوئی چیز خواہ میٹھی روٹی یا پیاز یا اس طرح کی کوئی چیز صدقہ نہ کریں. جب گھر سے نکلتے تھے کچھ نہ کچھ کھانا لے کے نکلتے اور کسی نہ کسی کو کھلا دیتے تھے. ہانی بن یزید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیں جس سے میرے لیے جنت لازم ہو جائے. آپ نے فرمایا حسن کلام اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑو. کھانا کھلانا شروع کرو، یہ جنت لازم کر دے گا. اور جنت کے بالا خانے، خوبصورت محلات اس شخص کے لیے ہیں جو بات اچھی طرح کرے، کھانا کھلائے، اور جب لوگ رات کو سو رہے ہوں تو وہ نماز پڑھے. اسی طرح صرف پانی پلانے کا بھی بہت بڑا اجر ہے. نہ صرف یہ کہ انسانوں کو بلکہ جانوروں کو بھی. آپ کو یاد ہے کہ وہ ایک عورت جو ویسے بہت بری عورت تھی لیکن اس نے ایک کتے کو پانی پلایا تھا کنویں سے نکال کے، تو اس کی وجہ سے اس کی بخشش کر دی گئی تھی. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ کوئی شخص اگر کسی کو ہدیے میں چاندی یا سونا دے یا مشکیزہ دے یا کسی کو دودھ پلا دے تو یہ ایسا ہے جیسے غلام کو آزاد کر دے. اب سونا چاندی دینا تو بڑا مشکل ہو گیا ہے کیونکہ بڑا ہی مہنگا ہو گیا، لیکن دودھ پلایا جا سکتا ہے غلام کو. اور دودھ پلانا ایسا ہے جیسے ایک غلام آزاد کرنا. آج کل غلام بھی نہیں ہے، اور خالص دودھ اگر کسی کو آپ پلاتے ہیں تو اور بڑا اجر ہے. تو ایسے معاملات میں دل کو کھلا کرنا ہے. ہم یا تو کچھ کسی کو کھلاتے نہیں یا بہت بڑی دعوت کرتے ہیں اور اس میں اسراف کرتے ہیں. اعتدال میں رہیے، جو میسر ہے جو خود کھاتے ہیں وہی کھلاتے رہیے. دوست کو، احباب کو، مہمان کو، رشتہ داروں کو، ہمسایوں کو، نوکروں کو، تو انشاءاللہ اس سے اجر ثابت ہو جائے گا. اب آخر میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں گی. ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں، مقداد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے دو ساتھی اس وقت جب سخت بھوک لگی تھی ہم، اور بھوک کی وجہ سے نہ ہم سن پا رہے تھے نہ ہم دیکھ پا رہے تھے. ایسے لگ رہا تھا کہ ہم نے سننے دیکھنے کی قوت ہی چلی گئی، اتنی کمزوری ہو گئی بھوک کی وجہ سے. ہم خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ پیش کرتے رہے کہ ان کو بتائیں کہ ہمیں بھوک لگی ہے، لیکن کوئی ہمیں بطور مہمان قبول کرنے پہ تیار نہ ہو سکتا ان کے اپنے گھر میں کچھ نہ ہو. پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ ہمیں اپنے گھر لے گئے. وہاں 3 بکریاں تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ مشترکہ طور پر ہم سب کے لیے ان کا دودھ نکالا کرو، یعنی تم بھی پیو ہم بھی پیئیں گے، سب مل کے نکالو. ہم ان کا دودھ نکالتے اور ہر شخص اپنا حصہ پی لیتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کا دودھ اٹھا کے رکھ دیتے کہ جب آپ تشریف لائیں گے تو آپ بھی پی لیں گے. آپ رات کے وقت تشریف لاتے، سلام کرتے، کسی سوئے ہوئے کو نہ جگاتے اور جاگنے والے کو سلام سنا دیتے، یعنی آہستہ سے سلام بول. پھر آپ مسجد میں تشریف لاتے، نماز پڑھتے، پھر واپس آ کر اپنے حصے کا دودھ پیتے. رات کو آپ دودھ پیتے تھے. آپ رات کو تشریف لاتے کس طرح
کہ جو سوئے ہوئے ہیں ان کو جگاتے نہیں تھے. ہمارے یہاں تو کیا ہوتا کہ بیوی بیچاری تھک ہار کے سوئی بھی ہو, اب مرد خود بھی آتا ہے لیٹ اور پھر ساتھ 2-4 مہمان بھی لے آتا ہے اور کہتا ہے کہ اٹھو اب. یہ زیادتی والی بات ہے, ایسے نہیں کرنا چاہیے. اگر مہمانوں کو لانا ہے تو پہلے سے بتائیں اور پھر ان کا انتظام ایسے ہو کہ کسی سونے والے کو جگایا نہ جائے. پھر کہتے ہیں کہ ایک رات میرے پاس شیطان آ گیا. اس وقت میں اپنے حصے کا دودھ پی چکا تھا. اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے پاس جاتے ہیں, وہ ان کو ہدیے اور تحفے دیتے ہیں اور آپ ان کے ہاں سے لے لیتے ہیں, اور یہ جو تھوڑا سا دودھ پڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی کوئی ضرورت نہیں, یعنی خود ہی پی جاؤ. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں کہا جاتا ہے یہ تمہارا اور فلاں کا, ہم پی لیتے ہیں کھا لیتے ہیں, اب کہتے ہیں پتہ نہیں وہ آئے گی کہ نہیں, وہ بھی کھا لو. یہی معاملہ ہوا یہاں. کہتے ہیں میں دودھ کے پاس گیا, وہ بھی دودھ پی لیا جو کس کے لیے رکھا ہوا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور جب وہ دودھ میرے پیٹ کے اندر چلا گیا اور مجھے یہ یقین ہو گیا کہ اب یہ واپس میں نہیں نکال سکتا, تو شیطان نے مجھے پریشان کرنا شروع کر دیا. کہتا ہے افسوس تم پر, تم نے یہ کیا کیا. یہ ہے شیطان. پہلے اس عمل کو خوشنما بنا دیتا ہے, جب کر لیتے ہیں تو پھر پریشان کرتا ہے کہ تم نے ٹھیک نہیں کیا, اور بے چینی لگا دیتا ہے. تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حصہ پی لیا, اب وہ آئیں گے تو ان کو دودھ نہیں ملے گا اور ہر صورت تمہارے خلاف بد دعا کریں گے, پھر تم ہلاک ہو جاؤ گے, تمہاری دنیا آخرت برباد ہو جائے گی. اب یہ شیطان یہ دل میں وسوسے ڈال رہا ہے کس کے, ان صحابی کے, مقداد کے. وہ کہتے ہیں میرے جسم پر ایک چھوٹی سی چادر تھی, میں اگر پیروں پہ ڈالتا تو سر باہر نکل آتا, سر پہ ڈالتا تو پیر باہر نکل جاتے, اور کیفیت یہ ہو گئی کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی کہ میں یہ کیا کر آیا ہوں. اور رہے میرے ساتھی تو وہ تو سو رہے تھے اپنا اپنا حصہ پی کے, انہوں نے تو وہ کام ہی نہیں کیا جو میں نے کر لیا تھا. کہتے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ جس طرح سلام کرتے تھے اسی طرح سلام کیا. پھر آپ مسجد میں آئے, نماز پڑھی, پھر آپ دودھ کے پاس آئے, اس کا برتن کھولا تو اس میں کچھ بھی نہیں تھا, وہ تو پی لیا گیا تھا. آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا تو میں نے دل میں کہا اب تو ضرور میرے خلاف اور میں ہلاک ہو جاؤں. شیطان ایسی بدگمانیاں بھی ڈالتا ہے, لیکن آپ نے دعا کی اللہم اطعمنی واسقی من سقانی, اللہ جو مجھے کھلائے اسے تو کھلا اور جو مجھے پلائے تو اسے پلا. اتنی خوبصورت دعا. یہ سن کر وہ چادر سے باہر آ گئے کیونکہ جاگ ہی نہیں تھا, ان کو نیند نہیں آ رہی تھی مقداد کو, اور اسے جسم پر مضبوطی سے باندھ دیا. چھری لی اور بکریوں کی طرف چل پڑا کہ ان میں سے کون سب سے زیادہ فربا موٹی ہے, میں اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذبح کر دوں. میں نے دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے, بلکہ سب بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے. میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے برتنوں میں سے وہ برتن لیا جس میں وہ دودھ دوتے تھے, پھر میں نے اس میں دودھ دوہا حتیٰ کہ برتن پہ جھاگ آ گیا, یعنی بہت زیادہ وہ جب دھاریں لگاتے ہیں نا تو جھاگ آتی ہے. پھر میں اسے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. آپ نے فرمایا تم لوگوں نے رات کو اپنا مشروب پی لیا تھا. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ بھی پی لیجئے. آپ نے دودھ پی لیا, پھر مجھے دیا. میں نے کہا اللہ کے رسول آپ اور پیجئے. آپ نے پھر پی لیا اور برتن دوبارہ مجھے دیا. جب میں نے جان لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیر ہو چکے ہیں اور میں نے آپ کی دعا کو پا لیا ہے, یعنی یہ دعا تو مجھے لگی کہ اللہم اتم من اطعمنی واسقی من سقانی, تو میں ہنسنے لگ گیا. ہنستے ہنستے زمین پہ گر گیا. آپ نے فرمایا مقداد یہ ایک بری خصلت ہے, یہ کوئی اچھا اخلاق نہیں ہے کہ ہنستے ہنستے نیچے گرو. کئی لوگ ایسے کرتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. میں نے کہا اللہ کے رسول میرے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا تھا آج اور میں نے اس طرح کیا. آپ نے فرمایا یہ دودھ اس وقت جو تمہیں ملا اللہ کی رحمت کے سوا کچھ نہ تھا. تم نے مجھے اس وقت کیوں نہ بتا دیا, ہم اپنے ساتھیوں کو بھی جگا دیتے اور وہ بھی اس رحمت میں سے اپنا حصہ پا لے. میں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, جب یہ دودھ آپ نے پی لیا اور آپ کے ساتھ میں نے بھی پی لیا تو اب مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ کس نے پیا اور کس نے نہیں پیا. بس میرا کنسرن یہی تھا. تو اس حدیث سے کچھ باتیں پتہ چلتی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے بے سہارا بے آسرا لوگوں کو اپنے گھر لے آتے تھے, اپنے پاس پناہ دیتے تھے, ان کا خیال رکھتے تھے. دوسری بات یہ کہ یہ حدیث نبوت کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے. تیسری بات یہ کہ جب آپ دیر سے بھی رات کو آتے گھر کیا کرتے, جو جاگ رہا ہوتا سن لیتا اور جو سونے والا ہوتا وہ ڈسٹرب نہیں ہوتا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ سونے والے کی نیند کا خیال رکھتے تھے اور ہمیں بھی رکھنا چاہیے. پھر اسی طرح شیطان دوسروں کے حصے کو خوشنما بنا کے دکھاتا ہے اور اس کو استعمال کرنے کی ترغیب دیتا ہے, اور شیطان مومن کو پریشان اور مایوس کرتا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمدہ اخلاق بھی پتہ چلتا ہے کہ کس طرح آپ نے چشم پوشی کی, صبر سے کام لیا, اور کس طرح آپ نے دعا کی. اپنا حصہ نہیں ملا تو دعا کر لی. اگر کبھی یہ ہو ہمارے ساتھ کہ ہمارا کوئی بہن بھائی ہمارا کوئی حصہ کھا پی جائے, ہم کیا کریں گے؟ دعا دیں گے یا لڑائی ڈال دیں گے؟ آئندہ سے کیا کریں گے؟ لڑائی نہیں کریں گے بلکہ دعا دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھلانے والے کو بھی دعا دیا کرتے تھے. ابن قیم لکھتے ہیں کہ آپ کی صفات میں سے یہ بات تھی
آپ کے اخلاق میں سے بھی کہ جب کسی کے پاس کچھ کھاتے تو وہاں سے نکلتے نہیں تھے جب تک ان کے لیے دعا نہ کر دیں. تو آپ کسی کے بھی گھر جائیں، کچھ بھی کھائیں تو کیا کریں؟ ان کو دعا دیں. پھر یہ کہ دوسروں کو اپنی ذات میں ترجیح دینا اور انہیں آگے رکھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بھی حالات بہت اچھے نہیں تھے، لیکن آپ ان کو بھی گھر لے آئے جن کے پاس کچھ کھانے پینے کو نہیں ہوتا تھا. جو اصحاب صفہ تھے، اصحاب صفہ وہ ہجرت کر کے آئے تھے مختلف علاقوں سے، وہ مدینہ کے رہنے والے نہیں تھے، لہٰذا ان کے پاس وہ سب کچھ نہیں تھا. پھر آپ دیکھیے کہ آخری چیز کھانا کھلانے والے کو دعا دینی چاہیے، اور پہلے کھانا کھا کر خود دعا اپنے لیے پڑھنی چاہیے. یہ دعائیں میں پڑھ دیتی ہوں، ساری پروننسیشن آپ سن لیں تاکہ آپ کو بعد میں پڑھنا آسان ہو. اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ. اے اللہ ہمیں اس کھانے میں برکت عطا فرما اور ہمیں اس سے بہتر کھلا. الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل لہ مخرجا. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے کھلایا پلایا اور اسے جسم میں پیوست کیا اور اس کے نکلنے کی راہ بنائی. الحمدللہ کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنی عنہ ربنا. سب تعریف اللہ کے جو پاکیزہ ہے، کثیر ہے، مبارک ہے. اس کھانے کو ہم کافی نہیں سمجھتے اور نہ اس کو چھوڑتے ہیں. اے ہمارے رب، نہ ہم اس سے بے پرواہ ہو سکتے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ یہ آخری دفعہ ہے اور یہی کافی ہے، یہ کافی نہیں ہے، آئندہ بھی کھانا ہے. اللہم اطعمت و اسقیت و اغنیت و اقنیت و ہدیت و احییت فلک الحمد علی ما اعطیت. اے اللہ تو نے ہی کھلایا، تو نے ہی پلایا، تو ہی غنی کرتا ہے، تو ہی فقیر کرتا ہے، تو نے ہدایت دی، تو نے ہی زندگی عطا فرمائی، بس جو تو نے عطا کیا اس پر تیری ہی تعریف ہے. پھر پچھلے سارے گناہوں کو معاف کرنے والی دعا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کھانا کھا کے یوں کہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، اس اللہ کا شکر جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور مجھے رزق عطا فرمایا جس میں میری قوت اور کوئی طاقت شامل نہیں. پھر اسی طرح ایک اور دعا ہے. ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ تعالیٰ کوئی بھی کھانا کھلائے وہ یوں کہے اللہم بارک لنا فیہ وارزقنا خیرا منہ. اے اللہ ہمیں اس میں برکت عطا فرما اور ہمیں اس سے بہتر عطا فرما. جب دودھ پیتے تو کیا پڑھتے؟ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. اے اللہ ہمارے اس دودھ میں ہمیں برکت عطا کر اور ہمیں اس سے زیادہ عطا کر. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کھانا کھانے کے بعد کس طرح شکر ادا کرتے تھے؟ وہ کہتے ہیں ابو ہریرہ نے حمید سے کہا میری والدہ کے پاس جاؤ، ان کو سلام کہو اور کہو آپ کا بیٹا آپ کو سلام دے رہا ہے اور کہتا ہے ہمیں کچھ کھانا کھلائیں. اس پر ان کی والدہ نے جو کی 3 روٹیاں اور زیتون کا تیل جو ہے اور نمک رکابی میں رکھا، اسے اپنے سر پہ رکھ لیا اور ان کے پاس لے کر یہ چلے گئے. پھر جب میں نے ان لوگوں کے سامنے کھانا رکھا تو ابو ہریرہ نے کہا یہ تو بہت بڑی چیز ہے. الحمدللہ الذی اشبعنا من الخیر. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمارا پیٹ روٹی سے بھرا، یعنی ہمارا کھانا 2 سیاہ رنگ یعنی کھجور اور پانی کے سوا کچھ نہ تھا. تو جب روٹی ملتی تھی تو وہ بہت بڑی نعمت سمجھتے تھے اس کو. پھر شدت بھوک کے وقت کی دعا ہے. اس سے پہلے ایک اور دعا ہے الحمدللہ الذی ہدانا واطعمنا وسقانا ونعمنا. اللہ اکبر. اللہم الفتنا نعمتک بکل شر اصبحنا منها وامسینا بکل خیر فنسألک تمامها وشکرها لا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک الہ الصالحین ورب العالمین. الحمدللہ ولا الہ الا اللہ ما شاء اللہ ولا قوة الا باللہ. اللہم بارک لنا فیما رزقتنا وقنا عذاب النار. اس کا ترجمہ ہے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت دی. ہدایت کھانے پینے سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے. ہمیں کھلایا اور ہمیں پلایا، ہمیں نعمتیں عطا فرمائی. اللہ سب سے بڑا ہے. اے اللہ تیری نعمت اس وقت آئی جب ہم شر میں پھنسے ہوئے تھے. ہم نے اس نعمت کی وجہ سے ہر طرح کی خیر کے ساتھ صبح کی اور شام کی. بس ہم تجھ سے اس نعمت کے مکمل ہونے کا اور اس کے شکر ادا کرنے کا سوال کرتے ہیں. تیری خیر کے سوا کوئی خیر نہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اے الہ الصالحین، سارے جہانوں کے رب، سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، کسی میں طاقت نہیں سوائے اللہ کے. اے اللہ جو رزق تو ہمیں دے اس میں برکت دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. اور اسی طرح حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بھوک کی وجہ سے
کروٹیں بدلتے تھے اور یہ دعا پڑھتے، لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار۔ نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ جو اکیلا اور زبردست ہے، آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان والی تمام چیزوں کا رب ہے، وہ غالب اور بہت بخشنے والا ہے۔ پھر اگر کوئی آپ کو کھانا کھلائے تو آپ کیا دعا کریں؟ اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی، اللہ جو مجھے کھلائے تو اسے کھلا، اور جو مجھے پلائے تو اس کو پلا۔ ہمارا کیا کھلانا اور ہمارا کیا پلانا، جو اللہ کھلائے گا اس کا تو کوئی میچ ہی نہیں۔ پھر اسی طرح کھانا کھلانے والے کے رزق میں برکت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو برکتیں عطا کر۔ اور پھر ایک اور دعا ہے، افطر عندک الصائمون طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، تمہارے ہاں روزہ افطار کیا کریں نیک لوگ، وہ تمہارے کھانا کھایا کریں اور فرشتے تمہارے لیے دعائیں کریں۔ تو یہ ہے کھانا کھلانے سے متعلق ہمارے دین کی رہنمائی۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔